بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج جو میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس پروگرام کا آغاز درود پاک سے کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں آج 7 ستمبر کو جو پروگرام کر رہا ہوں، یہ 7 ستمبر 1974 کی یاد میں ہے۔ یہ اس دن کی یاد میں ہے جب تحفظ ختم نبوت کے لیے آئینی ترمیم منظور کی گئی تھی۔ آج میں جو پروگرام کر رہا ہوں، اس وقت مینار پاکستان پر ایک بہت بڑی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی ختم نبوت کانفرنس کا اس وقت آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں نماز عشاء کے بعد وہاں سے ہم آپ کو مناظر بھی دکھائیں گے، چیزیں بھی دکھائیں گے، اور میں جو بات 7 ستمبر کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی واضح ہے۔ وہ واضح اس طرح ہے کہ یہ دن تاج ختم نبوت کو چھیننے والوں کے لیے ناکامی کا دن تھا، نامرادی کا دن تھا۔ ہمیں اپنے عقائد میں، اپنے عقیدوں میں واضح رہنا ہے۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا۔ میں اپنے پروگرام کے آغاز میں بالکل دو ٹوک انداز میں اور واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا نبی ہمارے نبی سے الگ ہے تو وہ پھر قوم بھی الگ ہے، وہ پھر امت بھی الگ ہے۔ لیکن یہاں پر بڑے سوال جو ہیں اٹھائے جاتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہیں کہ 7 ستمبر 1974 کو جو کچھ ہوا، قومی اسمبلی نے جو آئینی ترمیم، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو تھے اس وقت وزیر اعظم تھے، ایک آئینی ترمیم جو منظور کی، کیا وہ آئینی ترمیم غیر اسلامی تھی؟ کیا ایسی ترمیم تھی جس کی وجہ سے ہم نے امت مسلمہ کو کاٹ دیا، اور وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے تھے، ہم نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا؟ کیا جو اس روز 7 ستمبر 1974 کو ہوا، کیا وہ غیر جمہوری تھا؟ کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جمہور جو ہیں وہ سب سے اہم ہوتے ہیں جمہوری معاشرے کے اندر، تو وہ اقدام جو تھا کیا وہ غیر جمہوری تھا؟ کیا وہ اقدام ہمارے تک بعض پروپیگنڈا جو پہنچتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ غیر اخلاقی تھا، اور ہم نے کچھ لوگوں کو یہاں پر غیر مسلم قرار دے کر زیادتی کی تھی؟ تو میں نے جو بات شروع میں کی تھی اس کے تمام جواب میرے پاس موجود ہیں۔ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا کہ جو یک طرفہ طور پر کر لیا گیا ہو، یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کا کوئی پس منظر نہ ہو۔ میرے پاس یہاں پر جو پینلسٹ موجود ہیں، میں ان کی طرف تو بعد میں جاؤں گا، میں صرف ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے آئینی ترمیم منظور ہو رہی تھی تو مرزا ناصر محمود کا جو بیان تھا وہ 11 روز تک جاری رہا تھا۔ 11 روز وہاں پر انہوں نے بات کی تھی، 42 گھنٹے ان پر جرا ہوئی تھی، اور دونوں جو فرقے ہیں، ان کے جو طبقے ہیں، ان کے جو دھڑے ہیں، ان دونوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا تھا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی نے جو فیصلہ دیا تھا، تمام کے تمام ووٹ جو تھے وہ اس کے حق میں تھے، اور اس کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں آیا تھا۔ لہٰذا جب میں اس پہ علماء کرام کو دیکھتا ہوں، جب میں اس کے اوپر اپنے تمام جو ہمارے مسلک ہیں ان کو دیکھتا ہوں، علماء اہل سنت والجماعت کو دیکھتا ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر کو دیکھتا ہوں، بریلوی مکتبہ فکر کو دیکھتا ہوں، میں اس میں علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھتا ہوں، میں اس میں باقی تمام علماء کرام کو دیکھتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام ہماری امت جو ہے، قوم جو ہے اس پر متفق تھی، تو غیر اسلامی نہیں ہو سکتا یہ۔ جب پوری قومی اسمبلی اس پر متفق تھی تو یہ غیر جمہوری نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں، سارا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، 1953 کی تحریک کو دیکھتے ہیں، اس سے جوڑ کر پھر جو ربوہ میں واقعہ ہوا اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اخلاقی بھی نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ آج جب یہ کانفرنس ہو رہی ہے تو بہت سارے سوالوں کے ساتھ میں یہاں پر موجود ہوں، اور یہاں پر ایک بڑا پینل میرے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے بڑے نام موجود ہیں جو اس کی تفصیلات بیان کر سکتے ہیں، اس پروپیگنڈے کی نفی کر سکتے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے، حقائق بیان کر سکتے ہیں، ابہام دور کر سکتے ہیں، اغلاط جو ہمارے ذہن میں بسائی جا رہی ہیں ان کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کام کنہوں نے کرنا ہے؟
وہ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میں بہت ہی مشکور ہوں, یہاں پر میرے ساتھ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب موجود ہیں, نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف لانے کے لیے, وقت دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ایک بڑا نام, حب رسول میں ڈوبا ہوا نام, اور نسل در نسل محبت جو چلتی ہے, اس کی پہچان میں یہاں پر سید سلمان گیلانی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. اور سلمان گیلانی صاحب, آج کا جو پروگرام ہے اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آپ نے مجھے کہا اور میں نے سر تسلیم خم کیا, اور آپ چاہتے تھے کہ ہم اس پر ضرور بات کریں, اور اس کے ساتھ بھی میں بہت ہی مشکور ہوں. میرے شہر کا ایک ایسا نام, ایک بہت ہی معتدل بات کرنے والے, انتہا پسندی سے دور, اور اسلام کی بڑی خوبصورت بڑی پیاری تصویر پیش کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب, علامہ راغب نعیمی جو کہ محتمم ہیں جامعہ نعیمیہ کے, علامہ سرفراز نعیمی صاحب شہید پاکستان کے فرزند, اور نسل در نسل اسلام سے محبت جو ہے ان کے خمیر میں گندی ہوئی ہے. آپ بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, میں آپ تمام کا یہاں پر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں چونکہ پراچا صاحب جو تھے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے اس پورے واقعے کا, تھوڑا سا میں تاریخ ان کے ساتھ شروع کرتا ہوں. پہلے بات تو میں یہیں سے کروں گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو تحفظ ختم نبوت کے تحفظ کے نام پر آئینی ترمیم کی گئی تھی, یہ زیادتی کی گئی تھی, یہ غیر اخلاقی تھی, غیر جمہوری تھی, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ امپریشن دیا جاتا ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم, بہت شکریہ آپ کا لاہور رنگ کا. یہ بہت ضروری موضوع تھا, اور خاص طور پہ ان دنوں کے جب ایک لحاظ سے گمراہ کیا جاتا ہے نئی نسل کو, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی شدت پسندی کا پر مبنی یہ ایک فیصلہ تھا. میں پہلے تو اس تھوڑا سا واقعے کا بھی ذکر کرتا ہوں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. میں ڈاکٹر ارباب عالم خان سے بھی بات کروں گا, وہ بھی آپ کا دیجیے. 22 مئی 74 کو یہ طلبہ گئے ہیں وہاں, ربوہ سے گزرے ہیں جناب ایکسپریس پہ, ٹرین پہ, اور وہاں پہ قادیانی طالب علم اندر آئے, آ کے لٹریچر تقسیم کیا, الجھے. وہاں پہ طلبہ نے پھر ختم نبوت کے نعرے لگائے. انہوں نے طے کر لیا کہ واپسی, اور یہ مرزا ناصر احمد نے خود طے کیا. اچھا, یعنی اس, اور وہ مطلب اچھا, یہ کوئی ایسی ریئیکشن نہیں تھا بلکہ پلاننگ تھی. 29 مئی کو یہ پوری پلاننگ کے ساتھ سرگودا سے ان ڈبوں کے اندر داخل ہوئے ان کے کچھ لوگ. پھر اس سے پہلے ریلوے اسٹیشن کا قادیانی تھا اسٹیشن ماسٹر, اس نے ان پہ نشان لگائے, اور جیسے یہ ہوا وہاں بہت بڑا کراؤڈ تھا. وہاں مطلب ڈنڈوں کے ساتھ, سلاخوں کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ جتنا وہ مار سکتے تھے نا, وہ ٹرین رکی نہیں وہاں پہ, حالانکہ 3 منٹ کا اس کا سٹاپ ہے. اٹھا کے پٹک کے ختم نبوت کے نارے لگانے پر باقاعدہ واپسی کے اوپر ایسا مارا گیا کہ لہو لوہان ہو گیا, ہڈیاں توڑی گئی, بینائی متاثر ہو گئی. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, پوری تاریخ اس بات پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سزائے موت تجویز کی. اسود انسی ان کے اپنے زمانے میں اس نے کیا, اور فیروز دہلوی نے اس کو واصل جہنم کیا, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا. مسلمہ کذاب کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یعنی 40,000 کا لشکر تھا, دوسری طرف 12,000 کا لشکر تھا, 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے, اور ان میں سے 700 حفاظ کرام تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. یعنی یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنا کوئی معمولی بات نہیں. آپ نبوت کا دعویٰ کریں, آپ کہیں کہ جی یہ ہمارا نبی جو ہے یہ انگریز کا پیدا کیا ہوا ہے, ہم آپ کو مسلمانوں کے نبی کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے چلے, یہاں کئی لوگ ہیں خدا کو بھی نہیں مانتے, لیکن وہ ایک طرف مسلمان رہ کے پھر اس کے بعد ہمیں کافر کہہ کے, قائد اعظم کو کافر کہہ کے, یعنی اس نے اس نے ظفر اللہ قادیانی نے جو اس وقت وزیر, اس نے جب جنازہ نہیں پڑھا قائد اعظم کا, وزیر خارجہ تھا, اس نے کہا, اگر لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں پڑھا, اس نے کہا آپ سمجھ لیجئے کہ میں ایک مسلمان حکومت کا غیر مسلم وزیر خارجہ ہوں,
یا غیر یعنی کہ مسلم ڈیفرنسز، حکومت. یہ اس وقت ڈیفرنسز بالکل واضح تھے. ہاں یہ بالکل واضح تھے. بالکل واضح. وہ واقعہ حضرت ہوا، قائد اعظم- ابوا والا واقعہ یا- ہوا. میں واپس قانون سازی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اچھا اب یہ دیکھیں نا کہ قانون بنا ہے، یعنی کوئی ان پہ جبر تو نہیں کیا گیا، یعنی قانون بنا. پارلیمنٹ دنیا بھر کے اندر احترام کے قابل سمجھی جاتی ہے. صحیح. پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، یہ کسی مولوی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی مدرسے کا فتویٰ نہیں ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے ذوالفقار جدت علی پسند بھٹو وزیر جیسے اعظم کے کہ جو ایک لحاظ سے لبرل تھے اور ان کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے امت کا ساتھ دیا. تو ذوالفقار علی بھٹو جیسی ان کی اکثریت والی اسمبلی پورا موقع دیا گیا. یہ آپ نے جیسے بات کہی جی ہاں، کہ 11 روز وہاں پر بیان. اسمبلی کو یعنی وہ نہیں آ سکتے تھے نا اسمبلی میں، ایوان میں، لیکن اس کو کمیٹی کی شکل دی گئی. پورے ایوان کی کمیٹی بنا دی گئی. پورا ایوان کمیٹی بنا دیا گیا. اس میں پورا موقع دیا گیا ان پر جو ہے کہ آپ کھل کے بیان کریں. اب اس کے بعد جب یہ سوال بالکل براہ راست ہوا کہ اور یہ یحییٰ بختیار صاحب نے کیا کہ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں، تو مرزا ناصر احمد نے 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں دیا. اس نے کہا وہ کافر ہے. تو اب یا پھر ہم کافر ہیں یا وہ کافر ہے. دیکھیں نا اس کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ان کو نبی نہ ماننے والے کافر ہیں، تو اب یہ فیصلہ امت نے کرنا تھا. ٹھیک، یہ فیصلہ ہو گیا اور باقاعدہ ایوان نے کیا، جمہوری ایوان نے کیا، آئینی طور پہ کیا اور باقاعدہ سن کر کیا، اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تمام جگہوں پر گئے، وہاں پر یہ رد ہوا، پورا موقع دے کے کیا. بالکل وہاں پہ ہوا. اچھا اب یہ ہو رہی ہے کانفرنس وہاں پر. میں دوبارہ علمی نوعیت کے سوال کے لیے آپ کی طرف بھی آؤں گا. میں تھوڑا سا گیلانی صاحب کی طرف جانا ہوں کہ صاحب اس وقت بھی مینار پاکستان پر ہو رہی ہے کانفرنس، فیصلہ ہو گیا، اب ان کانفرنسوں کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال ہے. اس فیصلے کے بعد یہ جو طبقہ تھا نا، یہ خفیہ اپنے مشن پہ چل پڑا اور انہوں نے پاکستان سے نکل کے جہاں سے ان کا وجود بنوایا گیا تھا برطانیہ سے، لندن سے، یہ یہاں سے اس فیصلے کے بعد ان کا جو سربراہ تھا مرزا طاہر، وہ وہاں چلا گیا اور وہاں جا کے انہوں نے لندن کے قریب ان کو انہوں نے جگہ دی. اس کا نام انہوں نے اسلام آباد رکھا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس اسلام آباد کو چھوڑ کے بھاگے ہیں اور لندن میں جا کے اسلام آباد بنایا. اس کی پشت پناہی وہی ملکہ وکٹوریہ جس کا وہ کہتا تھا کہ میں اے ملکہ وکٹوریہ تو اوپر کا نور ہے، میں نیچے کا نور ہوں. اوپر کے نور نے نیچے کے نور کو کھینچا اور میں پیدا ہو گیا. اے ملکہ وکٹوریہ تیرے احسانات جو ہیں وہ پتہ نہیں کس کس سے زیادہ ہیں، تو پتہ نہیں کیا ہے. بہت ستارہ کیسرا اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے ملکہ کی تعریفیں کی. وہاں چلا گیا. ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو بیٹا سمجھ کے اپنی گود میں لیا اور پھر وہاں بیٹھ کر سازشیں شروع کر دی. پھر انہوں نے وہ پوری یونین، یورپ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اور یہاں پر اپنے ان کے نمائندے تھے. حتیٰ کہ اسرائیل میں، تل ابیب میں ان کا دفتر، جو ہم نے پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، آج تک نہیں کیا اسرائیل کو تسلیم، لیکن یہ اس وقت سے ان کا دفتر وہاں پہ تل ابیب میں کام کر رہا تھا، کام کر رہا ہے. تو یہ پشت پناہی وہیں سے شروع ہوئی. تو اب چونکہ میڈیا کا دور بہت زیادہ، اب یہ اپنی شکایتیں لے لے کے بڑی طاقتوں کے پاس جاتے رہے، تو اب ان کی خفیہ کام شروع ہو گئے ان کے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں. مجھے مشاعروں کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے. میرے پاس اتنی لمبی داڑھیوں والے روتے ہوئے آئے، نجم بھائی کیا بتاؤں. میں کہا یہ یہاں پر خفیہ کام کر رہے ہیں ان کے ٹیچرز. وہ کہتے ہیں کہ خفیہ چائے کی پیالی پہ، اور جو تم یہاں سے فارغ ہوگے تم کو ڈگری بھی ملے گی، پھر اس کے بعد نوکری کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم دیں گے، چھوکری کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک فارم اس کے آگے کرتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ پر کر دیں تو آپ کو یہ سارا کچھ ہو جائے. ان کو کینیڈا پہنچایا جاتا ہے، ان کو وہاں برطانیہ پہنچایا جاتا ہے، ان کو آسٹریلیا پہنچایا جاتا ہے، اور پھر وہ قابو میں آ جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پر اس کے بعد آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن میں خفیہ تبلیغ انہوں نے شروع کی. خصوصاً جب یہ 80 کے بعد
یہ جو اسلم قریشی کا واقعہ ہوا، سیالکوٹ والا واقعہ، اس کے بعد وہ پھر ترمیم ایک اور آئی جو تحفظ ناموس رسالت ایکٹ جو پاس ہوا، شریعت اپنا ہماری جو شریعت کورٹ ہے، شریعت ایپلیٹ کورٹ جو ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، وہاں سے یہ قانون منظور ہو گیا کہ جو بھی ناموس رسالت کی توہین کرے گا اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اور اس کے بعد یہ پھر اور بھاگے اور شکایتیں لے کے گئے، جناب دیکھیں ہمارے لیے کیا ناموس رسالت کا ختم کرنا چاہیے، ناموس رسالت یہ جو توہین ہے یہ انسانیت کے خلاف ایک سازش ہے، یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار نام نہاد وہ انہوں نے اٹھائے۔ ہمارے پاکستان میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سارا دباؤ، مجھے یاد ہے کہ بھٹو نے بھی ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں لکھا ہے کہ یہ وجہ ہے میرے قتل، میرے پھانسی کی وجوہات میں سے مین ایک وجہ یہ ہے کہ ایف ایس ایف کا وہ جو تھا سیکورٹی کا ڈائریکٹر جنرل، وجہ یہ ہے یہ قانون کی منظوری، آئینی ترمیم کی منظوری، جو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو بھی سازشیں ہو رہی ہیں، لہٰذا کانفرنسوں کا انعقاد ہونا چاہیے، لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے، خاص طور پہ اپنی نوجوان۔ اچھا یہ سوال ایک اٹھایا جاتا ہے، میں راغب نعیمی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دین ہے، ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اس میں کسی کو اپنا امام سمجھے، اپنا رہبر سمجھے، اپنا مسئلہ سمجھے، اگر کوئی ریفارمر آ جاتا ہے تو وہ ریفارمر آئے، اسلام بھی اجتہاد کی اجازت دیتا ہے، تو جب اسلام خود اجتہاد کی اجازت دیتا ہے، رہبر اور مسئلہ کی بات کرتا ہے، مجتہد آنے کی بات کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیوں نہیں اس کو تسلیم کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اعظم بھائی آپ کا۔ آج کا دن 7 ستمبر یہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں، کروڑوں مسلمانوں کی جو امنگیں بر لانے کا دن ہے، وہ آرزویں جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کے دلوں میں مچلتی تھیں، آج اس کے اوپر یہ کانفرنسز کا انعقاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس دن کو سیلیبریٹ کر سکیں کہ آج کے دن وہ امنگیں بر لائی گئیں اور آج کے دن وہ تمام کے تمام خواہشات پوری ہو گئیں جو کہ مسلمان کی سچی اور صحیح تعریف کی صورت میں ہمارے سامنے تھی۔ اچھا اب باقی رہا مجتہد کی، آپ نے بات کی ہے، دیکھیے جو مجتہد ہوتا ہے نا، وہ جو مسلمات ہیں دین کی، شریعت کی، ان میں تبدیلی نہیں پیدا کرتا، جو اصول ہے وہ اصول ہی رہتے ہیں۔ اگر کوئی مجتہد آ جا کے یہ کہہ دے کہ میں تو اسلام کا مجتہد ہوں لیکن خدا ایک نہیں خدا دو ہیں، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اس کا یہ اجتہاد خود ساختہ قرآن کریم کی نص سے براہ راست ٹکراتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو قرآن کریم کی ٹیکسٹ ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے، اور یہ جیسی منصوص ہے، جس طریقے سے اتاری گئی ہے، ہم نے اس کو ایسے ہی لینا ہے۔ اس منصوص کے اندر جو مسلمات ہیں ان کے اندر اجتہاد نہیں ہو سکتا ہے، اجتہاد وہاں پہ ہوگا جہاں پر فروع ملائے گا، مسلمات کا ذکر نہیں ہے۔ آج کو یہ کہہ دے کہ جناب میں نے 6 نمازیں پڑھنی ہے، نمازیں کم کر کے وہ 3 کر دے، تو یہ چونکہ نمازیں 5 وقت کی یہ مسلمات میں سے ہیں، اب کوئی اجتہاد کرنے والا مجتہد آ کر ان 5 نمازوں کو 3 نہیں کر سکتا یا 5 کو بڑھا کے 6 نہیں کر سکتا، ان کو فرض نہیں قرار دے سکتا۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، ختم الرسول ہونا، جس کے بارے میں قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخری نبی یا خاتم ہیں، نبوت کی اس سلسلے، اس زنجیر کو آخری مہر لگانے والے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی۔ اس کا مطلب وہ ہم جو ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے بعض لوگ جب ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، پر ایسا آپ بھی سنیے گا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی نہیں کہتے، ہم تو صرف ریفارمر کہتے ہیں، مسئلہ کہتے ہیں، اور اجتہاد آپ نہیں مانتے، اس چیز کو ریفارمر کے طور پہ نہیں لیتے۔ دیکھیے ریفارمر کی بات اگر آپ
کرسچینٹی کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں، جس طریقے سے کیتھولک سے پروٹیسٹنٹ مہاراج وجود میں آئے، جو پروٹیسٹنٹ کا تھے وہ بھی تو اپنے آپ کو ایک ریفارمر کہتے تھے، تو پھر پروٹیسٹنٹس میں اور کیتھولکس میں وہ جنگیں کیوں ہوئیں؟ کیتھولکس نے ان کو کیوں نہیں مانا ریفارمرز کے طور پہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریفارمر کا معنی اگر یوں لیا جائے کہ وہ بنیاد اگر تبدیل کر دے، وہ نئی شریعت لے کے آ رہا ہے، وہ نئی چیزوں کو بیان کر رہا ہے، وہ نبوت کے دائرہ کار کے اندر میخ نکال رہا ہے، نبوت کے دائرہ کار کو خود ساختہ بنیادوں کے اوپر اور دلیلوں کے اوپر بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور پھر آپ اس ترتیب کو دیکھیے، ذلی، بروزی، اور اس کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ. تو نبی جو ہوتا ہے وہ یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ بالکل مرزا صاحب جو تھے انہوں نے صاحب نہ کہیے، میں آپ سے بالکل اعتراض کروں گا. ہمارے دادا جان اصحاب النار بھی تو ہے نا، نہیں وہ اصحاب النار کہہ کے بات کر لینا. ہمارے دادا مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ ریڈیو کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر نے مرزا صاحب کہہ دیا، تو وہیں پر انہوں نے رد کر دیا کہ جو میرے نبی کا، میں آپ سے یہاں پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جو میرے نبی کا احترام نہیں کرتا، وہ صاحب نہیں، جو میرے نبی کی دی ہوئی تعلیمات میں تبدیلی کر دیتا ہے، ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس میں ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی احادیث مبارکہ ہیں، ہم انہیں بھی اگنور نہیں کر سکتے. 100 سے زائد احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے اور یہ کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا بڑے واضح انداز میں ارشاد فرما دیا. ایک حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ اس طرح کے ہیں کہ ایک دیوار ہے، دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اینٹ اس دیوار کے اندر میری ہے، جو لگے گی تو وہ دیوار نبوت پوری ہو جائے گی جو اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بنانی شروع کی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اتنی کلیئر ورڈکٹ کے بعد اب کہیں پر کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے کوئی آ کے یہ کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ درجہ نبوت یا مقام نبوت کے اوپر فائز ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام کی تصریح شدہ جو ایک اعتقاد اور نظریہ ہے اور جو ایمان کے حصے ہیں ان سے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے، ان سے وہ اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے. اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں یہ قول بھی ہمارے سامنے ہے کہ کوئی اگر آگے یہ کہے کہ تم میرے سے میری نبوت کے بارے میں دلائل لو تو یہ دلائل بھی اخذ نہیں کیے جائیں گے اس سے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی واضح نبوت ہے کہ اس نبوت کے سامنے اب کسی اور بندے کے دلائل بھی نہیں، نبوت اتنی واضح ہے کہ اس پر ہم دلائل بھی طلب نہیں کر سکتے، بحث نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات ناظرین یہ ہے کہ جو ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا مذہب رکھے، جو رکھنا چاہتا ہے رکھے، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ اپنا مذہب رکھیں، آپ ہمارے مذہب پر ڈاکہ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ جو مرضی اپنا دین ایجاد کرتے پھریں. جب آپ میرے نبی کا نام، میرے قرآن، میرے احادیث ان کو استعمال کریں گے اور ان کی بنیاد پر آپ اپنا مذہب کھڑا کریں گے تو پھر میں احتجاج بھی کروں گا کہ آپ میرے گھر سے، میری تجوری سے میرا سونا نکال کر آپ اپنے آپ کو سجائیں گے. اس کی اجازت تو نہیں دوں گا. میں مزید بات کروں گا اس پر. ویلکم بیک فرام دی. ناظرین بات کر رہے ہیں اس مینار پاکستان پر ہونے والی عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے جس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی تشریف لانا تھی، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر رہے. جماعت اسلامی پاکستان کے سربراہ جناب سراج الحق صاحب کو وہاں پر شرکت کی دعوت دی گئی ہے. ابھی نماز عشاء کے بعد وہاں پر جو اجتماع شروع ہو رہا ہے وہاں پر مولانا علاوہ سایہ ہیں، ناصر الدین خاکوانی ہیں، مولانا رضوان نفیس ہیں، خواجہ عزیز احمد ہیں، اس طرح باقی تمام جو علماء کرام ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. ہم بات کریں کہ یہ سب ہوا کیسے تھا. یہ آج 7 ستمبر کا جب ہم بات کرتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فیصلہ جو اس وقت امیر سعودی نے لیا تھا وہ کیا ہوا تھا، تو بنیاد جو اس کی بنی تھی وہ ربوہ کا ایک واقعہ بنا تھا. اسلامی جمعیت طلبہ کے جب کارکن جا رہے تھے سیر کرنے کے لیے، وہاں پر پمفلٹ تقسیم کیے گئے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھے، ختم نبوت کے خلاف تھے، اس پر جو تھے ان نوجوانوں نے، جمعیت کے نوجوانوں نے نعرے بازی کی اور ختم نبوت کے حق میں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے مطابق کی، اور اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ وہاں سے چلے گئے. اور لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت مرزا ناصر جو اس کی سربراہی کر رہے تھے اپنی جماعت کی، اس وقت غیر مسلم ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے. انہوں نے باقاعدہ پلان کیا، کہا جا رہا ہے کہ رپوا سے پہلے سرگودا سے باقاعدہ طور پر ان کے لوگ ٹرین میں چڑھے، نشاندہی کی گئی. ایک ڈبہ جو تھا وہ سٹوڈنٹس کا تھا اور باقی ڈبے جو تھے ان میں بھی سٹوڈنٹس موجود تھے، ایک ایک کی نشاندہی کی گئی. وہاں پر سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں لوگ ہوں گے جو وہاں پر بلائے گئے تھے. وہ لوگ وہاں پر آئے، انہوں نے ختم نبوت کے حق میں بات کرنے والے نوجوانوں پر حملہ کیا، ان کو زنجیروں سے، ان کو ڈنڈوں سے، ان کو چھریوں سے، ان کو اور اسلحے کے ساتھ اتنا مارا گیا کہ ان میں سے بہت ساروں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، وہ لہو لہان ہو گئے. اور پھر وہ ٹرین کئی گھنٹے وہاں پر رکی رہی. پھر جب وہ وہاں سے روانہ ہوئی تو پورے ملک میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی، آگ کی طرح. اور پھر ان کا استقبال ہوا، پھر یہ تحریک شروع ہوئی اور بتایا گیا کہ ہمارے ڈیفرنسز ہیں، آپ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، ہم آپ کے عقائد کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آپ کے جس کو آپ نبی کہتے ہیں ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، یہ ہمارا بنیادی حق تھا. پھر اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کس طرح قومی اسمبلی میں بحث ہوئی. میں ڈاکٹر ارباب عالم خان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر ارباب عالم خان جو ہیں نشتر میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ یونین کے اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، اور بعد میں جب سمدانی کمیشن بنا اس میں بھی پیش ہوتے رہے، جو سارا کچھ خود دیکھتے رہے، خود جانتے ہیں، اس کا حصہ ہیں. یہ واقعہ ہوا کیا تھا جس کے نتیجے میں 7 ستمبر والا قومی اسمبلی نے فیصلہ دیا؟ ان کی طرف چلتے ہیں. ارباب عالم خان صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا. میرا نام ڈاکٹر ارباب عالم خان ہے. میں نشتر میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ تھا جب یہ ربوے کا واقعہ ہوا. یہ کوئی چند سیکنڈ یا کوئی فوری طور پر ری ایکشن کی وجہ سے واقعہ پیش نہیں آیا تھا. ہم جب جا رہے تھے تو ربوہ اسٹیشن پر وہ ہمیشہ لٹریچر تقسیم کرتے تھے. وہ لٹریچر ایک آدمی تقسیم کر رہا تھا تو ہمارے طلبہ نے، جس میں اکثریت اسلامی جمعیت طلبہ کی تھی، انہوں نے نعرے لگائے ختم نبوت زندہ باد، جس کے جواب میں انہوں نے وہاں جو ساتھ ہی
ارباب عالم خان ہمیں واقعے کے بارے میں تفصیل بتا رہے تھے. اس میں ایک اور، میں راغب صاحب آپ کی طرف ذرا آنا چاہ رہا ہوں، اس میں ایک اور بات کی جاتی ہے کہ شاید یہ اسلام کی روایات، اسلام کے آپ نے بڑی ڈیٹیل میں چکے ابھی بریک سے پہلے بات کی، تو اسلامی نہیں تھا. اگر میں اس پہ آپ سے سوال کروں کہ جب یہ فیصلہ ہوا تو کیا اس وقت کوئی تقسیم تھی علماء کرام کی اس فیصلے کے حوالے سے؟ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جناب ایک فرقہ جو ہے اہل حدیث نہیں مان رہے، اہل سنت نہیں مان رہے، فلاں نہیں مان رہے، ایسی کوئی تقسیم تھی؟ آپ ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر تقسیم ہو ہی نہیں سکتی ہے علماء کے درمیان، یعنی ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ ایک ہی تو پوائنٹ ہے جس کے اوپر سب اللہ کی توحید کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر سارے کے سارے مسالک ایمان رکھتے ہیں اور اس کی جزیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر علماء میں کہیں پر بھی کوئی تفریق نہیں تھی، اور یہ فیصلہ جو تھا وہ بالکل پورے امت مسلمہ کی طرف سے یہ میدان تسلیم کیا گیا. اچھا، اس میں ایک اور بڑا کنفیوژن آتی ہے. پریس صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. کنفیوژن کیا آتی ہے؟ میں عام لوگوں سے جب ڈسکس کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ لوگ غیر مسلم ہیں، مگر دوسری طرف جب ہم ان کا رہن سہن دیکھتے ہیں، ان کی عادات و اطوار دیکھتے ہیں، یہ اخلاق میں بہت بہتر ہے، ان کی خواتین پردہ بہت بہتر کرتی ہیں، تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر مسلمان ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم بالکل مسلمان ہی نہیں ہے. بہتر کا لفظ تو تب آتا ہے، دیکھیں نا عقیدے کے ساتھ اسلام شروع ہوتا ہے. ٹھیک، لا الہ اور الا لا اللہ الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ. صحیح. جب محمد الرسول اللہ آپ کہتے ہیں تو ختم نبوت اس کا حصہ ہے. ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے یہ جزو ایمان نہیں، اصل ایمان ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے. آپ نے خود تشریح کیا نا، خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یعنی جو توہین ہو سکتی تھی، حقیقت ہے کہ ہمارا خون کھول اٹھتا ہے. آپ کوئی پڑھ نہیں سکتے. میں ایک دو مثال نہیں، ایک ان کا شاعر اکمل ہے، نعوذ باللہ میں 10 بار کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس کا شعر ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، اور محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یعنی یہ نا کہ یہ توہین کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں ذرا برابر، اور کہتے ہیں یہ امتی نبی ہیں. یعنی یا نبی ہوتا ہے یا امتی ہوتا ہے. اگر آپ امتی ہیں تو اب نبی کیسے ہیں؟ یعنی اب یہ فیصلہ کہ یہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا وہ جھوٹا نبی ہے جس کو انگریز نے، کہ جس کو خود اس نے کہا کہ یہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، میں نے 50 الماریاں جہاد کے خلاف لکھی ہیں. اصل تو مسئلہ یہی تھا نا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. اب یہ نہ کہ پھر کہا جی کہ جی ہم اور کوئی نہیں ہے تو مسیح موعود ہے. مسیح موعود کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. وہاں جتنی احادیث ہیں اس میں عیسیٰ ابن مریم ہے. اس کا نام میں نہ عیسیٰ ہے نہ ابن مریم کا بیٹا ہے. اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے. اس کے باپ کا نام مرتضیٰ بیگ ہے. تو گویا کہ دیکھنا جھوٹ ہے بدترین قسم کا. اور کہا جی کہ وہ اتریں گے وہاں دمشق کی مسجد کے اوپر. انہوں نے وہاں قادیان میں ایک منارۃ المسیح بنا لیا. کہا جی 2 زرد چادریں ہوں گی. تو مرزا غلام احمد نے کہا جی ہاں 2 زرد چادریں سے مراد 2 بیماریاں ہیں. مجھے 2 بیماریاں ہیں، ایک نچلے حصے کی بیماری ہے، ایک اوپر کے حصے کی. تو یعنی اندازہ لگائیں کہ یہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہے. میں بلکہ یہاں یہ بات کہتا ہوں کہ خود قادیانیوں کی جو نسلی طور پر قادیانیوں کی نسل ہے جو اس وقت ہے، ان میں سے بھی کسی نے مرزا غلام احمد کی کتابیں نہیں پڑھی. اگر وہ پڑھ لیں تو ان میں سے ایک آدمی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ متعلق نہیں رہ سکتا. وہ دامن رحمت للعالمین میں آئے گا. سلمان گیلانی صاحب، جب یہ سارا 7 ستمبر والا فیصلہ ہو رہا تھا تو 4 ستمبر کو جو بادشاہی مسجد میں کانفرنس ہوئی تھی، آپ کے والد محترم نے وہاں پر ایک نظم پڑھی تھی. وہ نظم بہت مشہور ہوئی تھی. اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ ہمیں وہ نظم. میں اس کانفرنس میں موجود تھا، پراچر صاحب بھی تھے. تو بہت بڑی کانفرنس تھی. تو جو 3 دن کے بعد فیصلہ آنا تھا اور ہم گو میں تھے یار، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، پتہ نہیں کیا ہو جائے، لیبرلز کی حکومت ہے
صحیح، کوئی پتہ نہیں ہے. اور پھر اس میں دیکھیں اس میں پارلیمنٹ میں ولی خان کی پارٹی تھی، لبرل پارٹی تھی، اور اپنا پارٹیاں تھیں بہت ساری. اور یہ پہلی ایک اجلاس تھا، پہلا اجلاس تھا جس میں ایک بندہ بھی ایبسنٹ نہیں تھا. بھٹو صاحب نے تمام ڈی سیز کو حکم دے دیا کہ اپنے اپنے علاقے کے ایم این ایز جو ہے وہ بلکہ میں اس میں کا مطالعہ کر رہا تھا کہ بہت سارے ارکان اسمبلی کو ان کے عقائد کا علم ہی نہیں تھا. جب مرزا ناصر پر جرا ہوئی اور جب انہوں نے بیان داخل ہوا نا تو یار اس کو مولوی کہتے ہیں، انہوں نے جو کچھ اس نے بیان کیا، پھر جب جرا ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ارکان اسمبلی کو علم ہوا تو ارکان اسمبلی اس پر غصے میں آئے، برہم ہوئے اور انہوں نے اس پر احتجاج کیا کہ اس قسم کے عقائد ہیں. ہمیں تو جیسے ابھی فیصل کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں. اس کے بعد میں نظم سننا چاہ رہا تھا لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو اس کے بعد یہ معاملہ جو تھا ایسے نہیں تھا کہ یہ ارکان اسمبلی تھے اور پارٹی نے حکم دے دیا تھا، فیصلہ ہو گیا تھا. بالکل ایسا نہیں تھا. ایک رکن نے اس پر جرح کی تھی، اس کو سنا تھا، اور اس کے بعد یہ معاملہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گیا تھا. جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گیا اور وہاں پر ان کی کتابوں کے اقتباسات پیش کیے گئے، اس کے بعد یہ تمام چیزیں رد کر دی گئی. قانون کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے بھی، پارلیمنٹ نے بھی، عدالت نے بھی سب کچھ رد کر دیا تھا. یہ نہ غیر اسلامی تھا، نہ یہ غیر اخلاقی تھا، نہ یہ غیر جمہوری تھا. یہ ہمارا حق تھا کہ اپنے عقیدے کا تحفظ کرتے. مزید اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، مینار پاکستان پر اس پر جو تحفظ ختم نبوت کانفرنس شروع ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں نماز عشاء جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ ہوگی تو یہاں پر ہمارے تمام مکاتب فکر کے جو بڑے علماء کرام ہیں اور جن میں سیاسی رہنما بھی ہیں. میں ابھی سراج الحق صاحب کا آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے شرکت کرنی ہے. ساجد میر صاحب وہاں پر پہنچ رہے ہیں. اویس نورانی صاحب، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے صاحبزادے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی شرکت جو ہے. اور میں ہمیشہ سے تعریف کرتا ہوں چودھری خاندان کی اس حوالے سے کہ جب بھی مذہب کے حوالے سے بات آتی ہے، چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی اپنے مذہب کے، اپنے بنیادی عقائد کے، اسلام کے اور حب نبی کے حوالے سے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں. چاہے وہ ان کا سیاسی موقف کوئی بھی ہو، کسی بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ ڈٹ کر بیان دیتے ہیں. یہ بڑی ایک زبردست بات ہے جو چودھری برادران کے حوالے سے ان کی تعریف بنتی ہے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تعریف بنتی ہے. کسی کو سیاسی اختلاف ہو بھی تو اس سے ہٹ کر بھی جو یہ کام ہے اس پر ان کی تعریف بنتی ہے. تو میں ابھی بریک پر جب جا رہا تھا تو سلمان گرانی صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کے ساتھ اور راغب نعیمی صاحب کے ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی تھی اس نظم کی جو بادشاہی مسجد میں پڑھی گئی، آپ کے والد صاحب نے پڑھی. میرے والد صاحب کا جی تعلق حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری امیر شریف رحمہ اللہ کے ساتھ تھا. ہمارے رشتہ دار بھی تھے اور پھر محلے دار بھی تھے امرتسر میں. تو یہ 53 کی تحریک میں جب والد صاحب بھی جیل میں تھے تو میں 1.5 سال کا تھا. تو میری دادی اماں میری امی کو لے کر میں بھی گود میں تھا کے مال لگے. لاہور کیمپ جیل میں ملنے کے لیے آئے. تو دادی اماں نے جب ابا جی کو دیکھا تو شفقت سے ماتھا چوما اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سپرنٹینڈنٹ جیل وہاں گیا، اس نے کہا کام ٹھیک ہے. اس نے ایک فارم سا آگے کر کے کہا کہ اماں جی ادھر بیٹے سے کہے سائن کر دے، ابھی ساتھ لے جائے. تو میری دادی اماں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب یہ آنسو تو شفقت مادری کی وجہ سے ہیں. میں ایسے 10 بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو قربان کر سکتی ہوں. تو ابا جی فرماتے ہیں کہ میرا سینہ خوشی سے پھول گیا. میں نے پھر خود اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا کر ان کا ماتھا چوما. تو وہ تتمہ 74 جو 53 کی تحریک کا تتمہ ہی تھا 74. تو والد صاحب نے 74 کی تحریک میں بادشاہ مسجد میں پڑھا کہ بیت گیا جو یوں ہی 7 ستمبر بھی معلوم تھا کہ فیصلہ 7 ستمبر کو. بیت گیا جو یوں ہی 7 ستمبر بھی پیش کریں گے ہم سینے بھی خنجر بھی. پھر جو ملک میں ہوگا اس کے ذمہ دار، پھر جو ملک میں ہوگا اس کے ذمہ دار بھٹو صاحب تم ہوگے اور کوثر بھی. اور بے شک ہاں تو طاقت کے نشے میں آنکھیں بند نہ کر. ظاہر تحریک چل رہی تھی اور قوت سے تھوڑا بہت دکھایا بھی جا رہا تھا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ بھی ہم
کوشش تو کر رہے لوگ. تو طاقت کے نشے میں آنکھیں بند نہ کر، سر پر دیکھ ابابیلوں کے لشکر بھی، سر پر دیکھ ابابیلوں کے لشکر بھی، اور تم نے کیا جو کوفیوں کا کردار ادا، تم نے کیا جو کوفیوں کا کردار ادا، پیش کریں گے ہم اکبر بھی اصغر بھی، پیش کریں گے ہم اکبر بھی اصغر بھی، یہ کافر زندیق جدا کر دے ہم سے، یہ کافر زندیق الگ کر دو ہم سے، کیوں ہیروں کے مول بکیں یہ پتھر بھی، کیوں ہیروں کے مول. تو اس قسم کے ماشاءاللہ بالکل لازم تو لمبی تھی لیکن مجھے اس وقت تک وہ یاد اچھا ہے. میں چونکہ پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے پرائس صاحب اس پہ رہنے دیکھیے کی؟ میں بہت ساری چیزیں، امتناع قادیانیت ایکٹ 1984 میں ہوا، اس کے تحت نہ یہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جن سے یہ شبہ ہو کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. ہو رہا ہے، یہ اب بھی ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سے یہ کہ نادرہ کا یہ ایک حلف نامہ تھا جو متفقہ طور پہ بنا، یہ اسی اسمبلی کے اندر اس حلف نامے کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. حج فارم سے ختم کیا گیا، پھر اب نادرہ کی جو انٹری ڈیٹا انٹری ہے اس سے وہ ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ کوئی معمولی سی چیزیں نہیں ہیں، یعنی کوئی بھی نظر رکھنی حکومت ہے اس ہو. پہ، صحیح ہے، نظر رکھنی ہے اس پہ. اسی طرح سے نصاب سے جہاں ختم نبوت کا نام آتا تھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ اس کو نکالا گیا. یہ کہا گیا کہ جی اسلامیات پڑھانے کے لیے 10% غیر مسلم بھی اسلامیات پڑھا سکتے. مذاق بنایا ہوا، یعنی اسلامیات پڑھانی ہے، شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانی ہے، توحید اور رسالت، اور اس کے لیے غیر مسلم پڑھائیں گے. ہندو تو نہیں پڑھائیں گے نا، یہی غیر مسلم ہیں کہ جو پڑھائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس دور میں ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں بالکل ہمارا یہ احتجاج بھی بنتا ہے. 53 کی تحریک کے اندر مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت سنائی گئی. ہمارے مولانا عبدالسلام نیازی صاحب، ہمارے والد صاحب مولانا گلزار احمد مظاہری صاحب، وہ قلعے کے اندر. تو اس پہ کمپرومائز پوری تاریخ ہے، یہی بتانا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. علامہ اقبال نے سب سے پہلے مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ واپس آئے تھے، دیکھ کے واپس آئے تھے. سید سلمان جیسا بہت بہت شکریہ. یہاں پر ڈاکٹر راغب نعیم صاحب، آپ ناسازی کی تباہ کے باوجود تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آخر میں صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی تصادم نہیں ہے، لیکن ہمیں صرف ایک بات کہنی ہے کہ ہمارے عقیدے پر ڈاکہ نہ ڈالیں. ہم غیر مسلموں کا احترام کرتے ہیں، ان کو ان کے تمام حقوق دیتے ہیں، لیکن غیر مسلم وہ ہیں، کافر وہ ہیں جن کے اپنے دین ہیں. ہمارے دین پر ڈاکہ ڈال کر آپ کیوں بنتے ہیں، اس کے دعوے دار کیوں بنتے ہیں؟ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کبھی کیا بھی نہیں گیا، آئندہ بھی نہیں کیا جائے گا. اللہ حافظ.